آج میں کچھ ضروری باتیں لے کر کے آیا ہوں۔ یقیناً ہم اس عظیم دین سے تعلق رکھتے ہیں جس کے متعلق خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام، اور خود قرآن پاک میں فرماتا ہے آج کے دن میں نے تم سب پر اپنی پوری نعمتیں تمام کر دی، اور اے لوگوں تمہیں اسلام لے کر میں راضی ہوا، جس میں میرے رب ذوالجلال کی رضا ہے، اس دین سے ہمارا تعلق ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں، ہر زمانے میں ہر دین کا اور ہر ایک کمیونٹی کا ایک کلچر رہتا ہے، اس کلچر سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونانی کلچر پوری دنیا میں مشہور تھا کہ یونان کے لوگ بہت سارے تحقیقات میں بہت آگے ہوتے ہیں، ان کا ایک کلچر ہے تحقیق کرنے میں، ریسرچ کرنے میں، نئی چیزیں بنانے میں۔ ملک فارس کا ایک کلچر تھا، ایران کا، کہ گھوڑ سواری میں وہ مشہور تھے، جنگ بازی میں، جنگی چیزوں میں وہ بہت مشہور تھے۔ ہندوستان کا ایک کلچر ہے بہت پرانا، روحانیت میں یہ مشہور ہے کہ یہاں جو بھی دین کا اختیار کرنے والا ہے اس کے اندر دینداری زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے کوئی بھی پرانے دین کا ماننے والا۔ ہر ایک زمانے میں کسی نہ کسی کا ایک کلچر مشہور ہے، اور انڈیا، ہندوستان اور ایک کلچر میں مشہور تھا کہ یہ تجارت میں بہت زیادہ پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ جیسے آج ملک چین تجارت میں بہت مشہور ہے، ان کا کوئی دین نہیں لیکن ایک کلچر ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہاں پر تاجر سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح اسلام کا ایک کلچر ہے، دوسرے جو کلچر ہے، دوسرے جو تہذیب ہے، دوسری جو ثقافتیں ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے خاص ہے۔ ہندوستان کا جو کلچر ہوگا وہ باہر والے ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے ہاں جو کلچر ہے اس کو باہر کے لوگ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے۔ امریکہ اور یورپ کا جو کلچر ہے وہ مشرقی ممالک نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ عرب کا جو کلچر ہوگا پرانے زمانے میں وہ دوسرے لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے، لیکن اسلام کا ایک کلچر ہے، اسلام کا ایک دائرہ اور اسلام کی ایک تہذیب ایسی ہے کہ جو کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام کا کلچر پورے ورلڈ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اسلام نے ایک کلچر پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام توحید کا درس دیتا ہے۔ چاہے دنیا میں بسنے والا کہیں کا بھی انسان ہو، لیکن سب سے پہلی فکر اسلام یہ دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وحدانیت کا تصور اس کو ہلکے میں مت لینا، اس کو ہلکے میں مت سمجھنا۔ محققین نے کہا ہے کہ جب بندے کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کا ذہن ہمیشہ ایک رہتا ہے، اور جب وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو اپنے ذہن میں ڈالتا ہے تو اس کا ذہن کبھی بھی دماغ سلامت نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ وہ چاہے سائنٹسٹ بھی بن جائے بہت بڑا، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو کبھی وہ جانوروں کو خدا کہہ لے گا، کبھی آسمان کو، کبھی سورج کو، کبھی تاروں کو، وہ اسی کشمکش میں دھوکے کھاتا رہتا ہے۔ آخر میں کس کو طاقتور سمجھوں؟ اور اسلام نے یہ تمام بلاؤں سے ہمیں آزاد کیا، ہمارے ذہن کو وحدانیت، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا ایسا یقین دیا ہے کہ چاہے ہمارا غریب ہو یا امیر ہو، ہم اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے عزیزوں، مساوات، اسلام کا ایک کلچر یہ ہے کہ توازن ہے، اس کے اندر برابری ہے، ایکویلٹی ہے، کہ چاہے وہ افریقہ کا ہو، کہ امریکہ کا ہو، کہ عرب کا ہو، کہ ہند کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ نے ہم سب کی زبان قرآن کی عربی میں بنا دی ہے۔ ہم جہاں پر بھی ہو، نماز ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ختم کرتے ہیں، چاہے ہماری زبانیں مختلف ہیں۔ تو یہ اسلام کا کلچر ہے جو پورے ورلڈ کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ کچھ کلچر ایسے ہیں جو کسی خاص علاقے کے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ باتیں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم ایک آفاقی دین کے ماننے والے ہو، صرف ممبئی کا ایک دھرم نہیں ہے یہ،
یہ ہندوستان کا ایک مذہب نہیں ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو آدم علیہ السلام کی یہاں پر دنیا میں تشریف آوری سے لے کر قیامت تک پھیلا ہوا دین. یہ دین کسی ایک زمانے کے لیے نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہاں پر 1400 سال پہلے آیا ہے یا ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں آیا ہے، میں کہتا ہوں یہ اسلام جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریعت مصطفیٰ پہلی صدی ہجری میں آئی ہوگی، لیکن اسلام تو جس وقت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھے اسی دن آ چکا تھا، اسی دن اسلام آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب اسلام ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم رہنے والا یہی دین اکمل ہے. جب ہم اتنے بڑے آفاقی دین اور اتنے بڑے پرانے مذہب کو جانتے اور پہچانتے اور مانتے ہیں تو اس مذہب میں ہونے کے اعتبار سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. آج نوجوان طبقہ ان ذمہ داریوں کو بھول چکا ہے. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، کمپنی میں جب کوئی جاب کے لیے سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہر ایک کی فیلڈ کے حساب سے اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اگر تمہیں صرف آفس بوائے کے طور پر لیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے آفس کے کام آپ کو دیکھنے پڑے، اور اگر تھوڑی پوسٹ بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو کلرک کے کام دیے جائیں، یا اور بڑھ جائے تو آپ کو سپروائزر بنایا جائے، تھوڑی سی اور ذمہ داریاں ہو جائیں گی. لیکن جب آپ کو مینیجر بنایا جائے تو آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کا خیال کرنا ہوتا ہے. کمپنی کے آمد و رفت، اس کی آمدنی، اس کے اخراجات، بہت ساری چیزیں اسے دیکھنی پڑتی ہیں. جس کا سٹینڈرڈ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. جو جس مقام پر پہنچتا ہے اس کی ذمہ داریاں ویسی ہوتی ہیں. میرے عزیزوں تمہارا سٹینڈرڈ بہت بڑا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، تمہیں خیر امت بنایا ہے. ایک عظیم پوسٹ دیا ہے، ایک بہت اعلیٰ مقام تمہیں دیا ہے، اور تمہیں اب نہ صرف اپنے گھر کی سوچنی ہے، نہ صرف اپنے اولاد کی، نہ صرف اپنے نفس کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک آفاقی دین دیا ہے. تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کی خبر رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ کائنات، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے، اور آپ جہاں پر بھی زمین پر ہے اس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ نہیں سمجھو کہ میں میرے گھر کو سنبھال کر کے چلوں میری ذمہ داری ختم ہو گئی. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین تو مکہ مکرمہ میں شروع فرمایا، دعوت دین کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ پورا صحیح ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کو بند کر دیتے، ختم فرما دیتے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، خط لکھے، کبھی ایران کے بادشاہ کو، کبھی مصر کے بادشاہ کو، کبھی روم کے بادشاہ کو، کبھی یمن کے بادشاہ کو، سب کو خطوط لکھے، اور یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روئے زمین کا رسول بنایا ہے، میں ہر زمین کے خطے کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. ہر ایک کو اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ نہیں دی؟ ہر ایک تک اصلاح کی کوشش فرمائی ہے. لیکن اس دعوت کو آج ہم گھیرتے جا رہے ہیں. آج ہماری دعوت اپنوں کے اندر محدود ہو کر رہ گئی. میں اسلامی تاریخ کے چند وہ نوجوانوں کو بتاؤں. اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں پلے ہوئے، آپ کی تربیت پائے ہوئے وہ صحابہ جن کی جوانی اتنی کہ ابھی شادی کی عمر ہے، لیکن انہوں نے وہ کردار ادا کیے. میرے عزیزوں آج سب سے پہلی چیز یہ ہے، دوسرے جانے یا نہ جانے پہلے آپ جانیں اسلامی تاریخ کو. میں آج اسلام کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں بچوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں سے پوچھتا ہوں اور بوڑھوں سے پوچھتا ہوں تمہاری عمر کہاں چلی گئی؟ تم نے اس کائنات کے لیے کیا کیا ہے؟ جس جگہ پر تم ہو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے آج تک؟ ہو سکتا ہے آپ جواب نہیں کہیں میں نے گھر بنا لیا، گھر تو تم نے اپنے لیے بنایا ہے. ہو سکتا ہے تم یہ کہو کہ میں نے بہت اچھے قسم کے کھانے بنائے، وہ تم نے اپنے پیٹ کے لیے بنائے، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات کے لیے تمہارا کوئی حصہ ہے اس میں؟ تم نے اپنے طور پر کوئی چیز اس میں پیش کی ہے؟ چلو پوری دنیا کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے کیا پیش کیا ہے؟
یہ ہمارا عزیز وطن ہے ہندوستان، کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو تاریخ کو یاد کرتے ہیں، اسلامی نوجوان ایسے ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری کائنات میں ایسا حصہ رکھا ہے کہ آج تک دنیا انہی سے پانی پی رہی ہے، انہی کے علوم سے، ان کے دیے ہوئے طریقوں سے سیراب ہو رہی ہے۔ دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے۔ میں آج آپ کو بتا دوں، صرف ایک ٹاپک تھا جس کو میں نے پڑھا ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، پوری کائنات کے لیے مسلمانوں نے کیا 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 ہے، اسلامی نوجوانوں نے کیا کیا دیا ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو سن کر کے، آج یورپ کا کلچر پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ امریکہ آج سپر پاور کہلاتا ہے اور وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ناسا جیسی چیزیں ہیں کہ یہ خلا میں بھی جا کر کے تحقیق کر رہے ہیں، یہ سورج کی کرنیں دیکھ رہے ہیں، چاند پر پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں، اسی لیے یہ پوری دنیا میں آج چھائے ہوئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب یورپ اور امریکہ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، روڈ نام کی تک کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت اسلام اور اسلام کے چاہنے والے نوجوانوں نے پوری دنیا میں کیا پیش کیا؟ سب سے پہلی چیز اگر میں بتاؤں آپ کو، تیسری صدی ہجری، یعنی تقریباً آج سے 1100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1100 سال پہلے عرب کا ایک نوجوان اٹھتا ہے جس کو کحالی کہا جاتا ہے۔ کحالی یہ کون ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے آنکھوں کا آپریشن کرنے کا طریقہ اس نے سکھایا۔ سب سے پہلی چیز جس نے ایجاد کی آنکھوں کے امراض کے متعلق، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ حصہ اگر کسی کا ہے تو علماء اسلام کا ہے، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ آج بھی امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اسلامی علماء کی کتابوں سے لیے ہوئے افکار موجود ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی آج بھی اسلامی میڈیکل سائنس سے لی ہوئی کتابوں کو پڑھا رہی ہے۔ اسلامی نوجوان وہ ہے کحالی جنہوں نے سب سے پہلے آنکھوں کے امراض کے متعلق بتایا پوری دنیا میں۔ اور ابو القاسم زہراوی، ایک ایسے بڑے عالم، ایک ایسے سائنسدان، یہ میں اسلامی نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابو القاسم زہراوی یہ کون ہے؟ طب میں، میڈیکل لائن میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے آپریشن کرنے کے طریقے بتایا۔ اس وقت تک دنیا میں کہیں پر جسم کے اندر کیا چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابو القاسم زہراوی یہ پہلے عالم دین ہے جنہوں نے پوری دنیا کو سرجری کا علم سکھایا ہے۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کا یہ عالم ہے، 1200 سال پہلے کے ایک نوجوان عالم دین دنیا کو میڈیکل سائنس میں سرجری کا پورا علم دے دیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، علی بن عیسیٰ الحمدانی نام سے ایک بزرگ گزرے، عالم دین ہے اور ایسے سائنسدان، اور ابو القاسم زہراوی، ابن سینا، یہ میں وہ نام ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کو شاید ہمارے کالج کے بچے یہ جانتے ہوں کہ پڑھے ہوئے، گریویٹی، ارتھ کی یعنی زمین کی کشش ثقل، زمین کھینچنے کی قوت رکھتی ہے، جو بھی چیز اوپر اڑاؤ نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے یہ گریویٹی کے جو قانون ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آج سب نیوٹن کی طرف مشہور کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سائنسدان ہے نیوٹن جس نے گریویٹی کے نظریے کو پوری دنیا میں پیش کیا۔ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے عالم دین علی بن عیسیٰ الحمدانی نے اس گریویٹی کے قانون کو پیش کیا تھا جب پوری دنیا میں سائنس نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ ابو القاسم زہراوی، اور پھر آپ کو میں بتاؤں ابن سینا جنہوں نے بچوں کے امراض میں سب سے پہلی کتاب لکھی جو آج بھی امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ وہ حصے ہیں جو اسلامی نوجوانوں نے دنیا کی ترقی میں اپنا، جس کو کہتے ہیں یوگدان، اپنا حصہ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، امام محمد رازی یہ وہ نوجوان عالم دین ہیں جنہوں نے فزکس کے علم کو سب سے پہلے ایجاد کیا، کیمسٹری سب سے پہلے عالم دین نے ایجاد کیا ہے۔ کیمسٹری آج پڑھائی جاتی ہے پورے کالجز میں، یہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے، یہ علماء اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ الجبرا جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے۔ الجبرا ہی نہیں بلکہ ہندسہ جس کو کہتے ہیں، انجینئرنگ کے جتنے قوانین ہیں
इंजीनियरिंग को शुरू करने वाले सबसे पहले आलिम दीन हैं हजरत अबुल कासिम ज़हरावी। ये वो उलमा की बात मैं कर रहा हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने उलूम से लोगों को सैराब किया और आज तक दुनिया उन्हीं की किताबों से अपने नजरियात को कायम रखी हुई है। और आपको ये भी मैं बताऊं, सबसे पहले दुनिया के गोल होने का नजरिया भी जिन्होंने पेश किया वो अली बिन ईसा हमदानी थे। सबसे पहले वो आलिम दीन है जिन्होंने दुनिया के गोल होने का नजरिया पेश किया। आप तो सिर्फ न्यूटन को जानते हैं, आइंस्टाइन को जानते हैं, बस इन्हीं लोगों को किताबों में पढ़ा है। यही तो अफसोस है, हमारे बच्चे इस्लामी तारीख से नावाकिफ हैं, इस्लामी तारीख से नावाकिफ है। आज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ये बातें मैं आपकी रग़बत के लिए बता रहा हूँ। हमारी उम्रें इतनी बीत गई, क्या हमने भी इस कायनात के लिए कुछ हिस्सा रखा है? हमने कुछ तरक्की करने के लिए कुछ नजरिया पेश किए हैं? और हमें फख्र है, हिंदुस्तान में भी बाबा मिसाइल अब्दुल कलाम थे, एक मुसलमान। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से नौजवानों की ये जिम्मेदारियां हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रुए जमीन पर बोझ बन करके न रहे, बल्कि इस कायनात की तरक्की में अपना कुछ हिस्सा छोड़ करके जाए। ये वो उलमा हैं जिनको तारीख कभी भुला नहीं सकती। एक हम हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्रें भी मिट जाएंगी, हमारे नाम भी बुझ जाएंगे, पता नहीं कब आए थे और कब चले गए, हमारी तारीख खत्म हो जाएगी। आज नौजवान ये चाहता है कि मेरे दिल के अंदर जो नफ्स के अंगारे हैं मैं खूब मजे ले लूं, मैं अपनी जवानी को ऐश में गुजार लूं। क्या यही तरीके हैं जो इस्लाम ने पेश किए हैं? आज की रात तुम दूसरों को देख करके मुतासिर ना होना कि आज पूरी दुनिया पार्टी मना रही है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेरे अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे जो इस कायनात में भेजा है, बहुत मुख्तसर सी मुद्दत के लिए भेजा है। तुम यूं जवान हुए, यूं बूढ़े हुए और यूं ही चले गए, पता भी नहीं चलेगा तुम कब इस कायनात में जवान हुए और कब बुढ़ापा आ गया और कब इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूछ लो जो बूढ़े हैं आज, ये कल के जवान थे, और जो आज जवान है ये कल के बचपने में थे, बचपना था। ये दुनिया इतनी तेजी से भागती जा रही है और हम अपने रातों को और अपने दिनों को अय्याशियों में बिता रहे हैं। आज मुझे अफसोस है, इस्लामी नौजवानों के किरदार के सिलसिले में अगर हमसे सवाल किया जाए मुझे शर्म आएगी। मैं अफसोस के साथ कहूंगा, हाँ मैंने एक बात ये पेश की कि इस्लाम के वो अजीम होनहार नौजवान जो उलमाए इस्लाम थे, जिन्होंने सबसे पहले हमें दुनिया पर हुकूमत के सलीके सिखाए। आपको मालूम नहीं, लेआउट बनाने के तरीके सबसे पहले सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश किए। बैतुल माल का तरीका सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पेश किया है। और जंगी मुहिम और जंगों के तौर तरीके ये इस्लाम के दिए हुए हैं। सियासत करना पूरा इस्लाम का तरीका था, ये गंदी सियासत नहीं। पार्लियामेंट चलाने के तरीके ये इस्लाम के दिए हुए हैं। घर के बनाने के तरीके इस्लाम के दिए हुए हैं। रोड बनाने के तरीके इस्लाम के दिए हुए हैं। मुसलमानों का एक दो हिस्सा नहीं है मेरे अजीजों कायनात में। मैं जानता हूं, मिस्र में मैंने देखा था, इटली के, यूरोप के कुछ बादशाह वो हैं जो अपने बच्चों को अंदलुस में, जब मुसलमानों की हुकूमत थी, उलमाए रब्बानियीन वहां थे, अपने बच्चों को उलमाए इस्लाम के पास पढ़ने के लिए भेजते थे। कौन? यूरोप के बादशाह। और जब उनके बच्चे उलमा इस्लाम से पढ़ करके यूरोप में आते थे तो पूरा यूरोप उनको देखने के लिए जमा होता था। यूरोप उनको देखने के लिए जमा होता था कि ये वो लोग हैं जो अरबों से सीख करके आए हुए हैं, अरबों से पढ़ करके आए हुए हैं। मेरे अजीजों, आज उल्टा नहीं है। आज अंग्रेज आए तो उनको देखने के लिए जमा हो जाते हैं। आज हम पूरी तरह से उलट कैसे गए, हमारा हिस्सा कहां चला गया। चलो आज अगर आप ये समझते हो कि मौलाना लोग सिर्फ मस्जिद की बात करते हैं, मैं मेरे अजीज आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, नमाजें इबादत इस्लाम का एक हिस्सा है, पूरा इस्लाम नहीं। इबादत इस्लाम का एक हिस्सा है, पूरा इस्लाम इबादत ही नहीं है। यानी नमाजें ही पूरा इस्लाम नहीं। इस्लाम में बहुत सारे शोबे हैं, तमाम शोबों की तरफ भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए। आज तिजारत के उसूल हम भूल गए,
تجارت کے جو اصول تھے وہ اسلام کے دیے ہوئے تھے. فقہ کی کتابیں آج بھی بھری ہوئی ہیں. تجارت کے اصول پورے علماء کو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ علماء تجارت میں ایک بھی نہیں دکھتے، لیکن تجارت کے پورے مسائل پڑے ہوئے ہیں. خرید و فروخت کے مسائل، خیار عیب، خیار شر، یہ کتنے مسائل پڑے ہوئے علماء موجود ہیں، لیکن تجارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام نے سب سے پہلے تجارت کے اصول بتائے. غلامی سے پوری کائنات کو آزاد کرنے والا اسلام ہے. عورتوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اسلام نے عظیم پیغامات دیے. یہ تمام چیزیں میرے عزیزوں صرف کہانیاں نہیں ہیں جو ہم آپ کو سنا کر کے سلا دیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے نوجوان سے، آپ کا کیا حصہ ہے اس پوری کائنات میں؟ تمہارا کیا حصہ ہے؟ افسوس ہوگا اگر میں یہ ساری تقریر کسی اور کے سامنے کروں کہ سب سے پہلے مجھے یاد ہے امام راضی بغداد کے ایک بڑے مشہور سائنسدان، عالم دین، ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں. بغداد میں ہاسپٹل بنانے کے لیے خلیفہ نے سب سے پہلے ہاسپٹل بھی اسلام کا دیا ہوا ہے طور طریقہ. پہلے لوگ گھروں سے علاج کراتے ہیں. ہاسپٹل بنانے کا ایک علم ہے، کہاں بننا چاہیے. ممبئی میں تو کہیں بھی بن جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ جگہ کی قلت ہے، لیکن اس کے اصول ہیں. یہ اصول سب سے پہلے کس نے پیش کیے تھے جانتے آپ؟ بغداد میں جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے امام راضی سے پوچھا کہ ہمیں ایک مستشفیٰ بنانا ہے. مستشفیٰ کہتے ہیں جہاں مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے، اچھے ڈاکٹر ان کا علاج کریں. ہمیں ایک ایسا گھر بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے. کس جگہ بنائے؟ بغداد کی. انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا تھا، آج تک لوگوں کی عقلیں حیران ہیں. امام راضی نے کہا کہ مجھے کچھ کچے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے، کسی بیل کے یا جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے، کافی ٹکڑے ان کے پاس لا کر کے دیے گئے، بڑے بڑے ٹکڑے. ہر ٹکڑے کو انہوں نے لکڑی میں پرو دیا اور کہا بغداد کے ہر محلے میں یہ لگا دو ایک ایک لکڑی. ہر محلے میں ایک ایک لکڑی جس کے اوپر گوشت لٹک رہا ہو لگا دیا گیا. یہ کیا طریقہ ہے، کیوں گوشت لٹکا رہے ہیں؟ کسی کے سمجھ میں نہیں تھا. بغداد میں لٹکائے گئے. وہ گوشت لٹکتا رہا 3 دن تک. اس کے بعد امام راضی نے ہر جگہ کے اس لٹکے ہوئے لکڑی پر جو لٹکے ہوئے گوشت تھے ان کو واپس منگوایا. لاؤ. اب اس میں سارے جو ٹکڑے تھے سب کی کیفیت الگ تھی. کچھ گوشت کے ٹکڑے وہ تھے جو بالکل سڑ چکے تھے، سوکھ چکے تھے. کچھ وہ تھے جن میں بدبو تھی. لیکن ایک ٹکڑا ایسا تھا جس میں ابھی بھی تازگی باقی تھی، لیکن اس میں ہلکا پن آیا ہوگا مرجھانے کا، لیکن تازگی باقی تھی. امام راضی نے پوچھا یہ ٹکڑا کس محلے میں لگا تھا؟ بتایا گیا فلاں محلے میں یہ لگا تھا. کہا اسی جگہ پر ہاسپٹل بننا چاہیے تاکہ مریضوں کا جسم جلدی نہ سڑے. یہ نظریہ سب سے پہلے پیش کیا کہ ایسی جگہ ہاسپٹل ہو جہاں کی فضا مریض کے جسم کو جلدی متاثر نہ کرے. اس وقت سارے لوگوں کی عقلیں حیران تھی، کیا یہ بھی کوئی علم ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے علماء اسلام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. آج جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اسلام پہ باتیں کرتے ہیں. انہیں کیا معلوم ہے کہ اسلام کی تاریخ میں علماء اسلام نے کیا کیا حصے رکھے ہیں. ہماری کتابیں، یہ افسوس ہے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ہمارے بچوں کو ان اصول سے واقف نہیں کرایا گیا. آج کی مجلس میں صرف اسی ٹاپک کو لے کر کے بیٹھا ہوں. تقریریں بہت ساری سنتے ہوں گے آپ، فضیلتوں میں، واقعات میں، لیکن میں آج آپ کی پرانی تاریخ کی طرف لے جا رہا ہوں. سال گزرتے جا رہے ہیں میرے عزیزوں، 2019 بھی چلا گیا. تمہاری زندگی کا ایک سال یوں ہی چلا جا رہا ہے. اب جو بچے ہوئے سال ہیں، کیا آپ میں سے بھی کوئی تیار ہے کہ میں بھی اپنی محنتوں سے اس کائنات کے لیے کوئی نظریہ پیش کر دوں؟ ایسے بہت سارے بچے ہیں جو بچپن میں ایک اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں اور وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور وہ تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے. تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے. بنو امیہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا، آپ کو یہ بھی سن کر کے حیرت ہوگی، ایک ایسی چیز جو آج سب کے پاس ہے، آپ کے سب کے پاس ہے، اور اسی سے ہمارا دن رات معلوم پڑ رہا ہے، اسی سے ہمارے ساری چیزیں معلوم پڑ رہی، سب کے پاس ہے تقریباً. بنو امیہ کی جب خلافت تھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس نے سب سے پہلے گھڑی بنانے کا طریقہ بتایا. یہ وقت معلوم کرنے کے طریقے نہیں تھے اس وقت.
सूरज देख करके लोग वक्त तय करते थे, सुबह अभी इतना पहर, दोपहर से पहर, 4 पहर थी, यानी पूरे 24 घंटों को 8 पहर में डिवाइड किया था। 8 पहर जानते थे लोग, सूरज की रोशनी धीमी हो जाए तो ये पहर चल रहा है, कड़क हो जाए तो ये पहर चल रहा है। लेकिन आज कोई सूरज की तरफ नहीं देखता, फौरन अपनी घड़ी की तरफ देखता है। रातों को वो लोग वक्त तय करते थे, उनकी सहरी इफ्तार सूरज और चांद से ही चलती थी। कौन सी घड़ी थी? सबसे पहले ये घड़ी बनाने का तरीका भी बनु उमैया की खिलाफत में एक नौजवान आलिम दीन ने पेश किया था। वो बच्चे थे अगरचे, लेकिन सबसे पहला ये तरीका उन्होंने पेश किया। अजीजा ने गिरामी वकार 1-2 नहीं, जियोलॉजिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलजीब्रा और फिर ये हंदसा जिसको आज इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ाया जाता है, ये सब उलमा इस्लाम के दिए हुए हैं। मैथमेटिक्स के सबसे अजीम जो फंडे हैं आज भी, उक्लेदिस, लोगारिज्म, ये सब इस्लामी उलमा के दिए हुए हैं। हो सकता है मेरी बातें कुछ को बाउंस जा रही, क्यों जाएंगे? इसीलिए कि तारीख मालूम नहीं। अगर ये तमाम मालूम हो तो आपका सीना फख्र से तन जाएगा कि ये हमारे असलाफ है, ये हमारे अकाबिरीन हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिसाब पढ़ाया है, पूरी दुनिया को जिन्होंने मेडिकल साइंस दिखाया है, पूरी दुनिया को। एक आलिम दीन है शेख इब्न सीना, और इनका नाम है अली बिन ईसा अल हमदानी, एक और बुजुर्ग है। कैमरे के मुतालिक सबसे पहले इन्होंने बताया था कि कुछ शुआएं होती हैं जो कैद करती हैं एक्सरे का इल्म, या उलमा इस्लाम का दिया हुआ। कितनी बातें मैं पेश करूं, वक्त कम है, किसी को तफसीलात चाहिए तो इंटरनेट पर जाकर के सर्च करे। मैं जो बोल रहा हूं क्या ये लफाजी है या हकीकत है, ढूंढना तुम्हें पता चलेगा कि ये सारे उलूम उलमा इस्लाम के दिए हुए हैं। आज पूरी दुनिया एक्सरे पर चल रही है, हर चीज एक्सरे के जरिए से मालूमात की जा रही है कि नहीं? ये सारा इल्म उलमा इस्लाम का दिया हुआ है। तारीख इसलिए बताना जरूरी है मेरे अजीजों, ताकि हमारे नौजवानों में ये बात ना आ जाए कि इस्लाम सिर्फ जो है 11वीं के पकाने के खिचड़े और नियाज में ही खत्म हो जाता है। कोई ये ना समझ ले कि सिर्फ शरबत बांटने का नाम इस्लाम है, सिर्फ टोपी पहनने का नाम इस्लाम है, सिर्फ दाढ़ी रखने का नाम इस्लाम है। इस्लाम वो है जो पूरी कायनात को जिंदगी गुजारने का तरीका देता है। चाहे वो अरब हो, अफ्रीका की सरजमीन पर जब सहाबा पहुंचे थे, वहां तो लोगों को कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं मालूम था, कपड़े भी नहीं पहनते थे, पत्तों से अपने जिस्मों को छुपाते थे, वो भी सिर्फ सतर जो जिस्म का शर्मगाह का हिस्सा है। कपड़े पहनने के तौर तरीके भी इस्लाम ने अफ्रीकी लोगों को सिखाया है। इस्लामी ये उलमा है जिन्होंने पूरी कायनात को ढंग दिया है, उसूल दिया है। हिंदुस्तान में ये जितने तरक्की के राह आज देख रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे अजीजों 700 साल तक उलमाए रब्बानीयीन रहे। हर मुगल बादशाह हो कि कोई भी बादशाह हो, लेकिन बादशाहों के जमाने में उलमाए रब्बानीयीन थे, उलमाए इस्लाम थे, उन्होंने तहकीकात पेश की हैं। आज भी जो यहाँ पर पुराने एंटीक चीजें जो हिंदुस्तान में है, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जिस वजह से अजायबात में मशहूर है, ताजमहल की बुनियादें रखने वाले और उसको जिस अंदाज से बनाने वाले, इतने 100 साल गुजर गए, लेकिन उसके आज भी बनाने के तौर तरीकों को कॉपी भी नहीं किया जा सका। ये वो दौर है जो इस्लाम का रोशन दौर था, और उलमाए रब्बानीयीन ने हर पैदा होने वाले नौजवान को उलूम सिखाए थे। यहाँ आज हाल ये है कि हम अपने बच्चों को आवारा छोड़ते हैं। आज मैं ये अगर बातें किसी और के सामने करूं कि हमारी रोशन तारीख है, तो वो मुझसे पलट करके ये पूछ सकता है होगी आपकी रोशन तारीख, लेकिन आज तो आपके नौजवान नशा बेचने में सबसे ज्यादा मशहूर है। आज तो वो मुझे पलट करके ये कहेगा कि अगर दुनिया हमसे पूछती है कि कहाँ नशा मिलता है, तो हम एड्रेस आपके मोहल्ले का देते हैं, हम आपके मोहल्ले में भेजते हैं। आपके नौजवान तो इन कामों में आज मशहूर है। मेरे अजीजों, बहुत अजीम तब्दीली हमारे अंदर आ गई, यानी इतनी खतरनाक तब्दीली, थोड़ा बहुत भी कंपैरिजन में हम बैठ नहीं पाते। कहाँ हमारी तारीख और कहाँ आज के दिन जो हमारी हालतें हैं एजुकेशन के मामलात में, हम सबके उस्ताद रहे हैं, हम सबके उस्ताद रहे हैं। मेरे अजीजों, आज उलूम की सबसे ज्यादा कमी हमारे अंदर है। जानते हो आप, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने
کتنے ایسے گرامر ہیں جو بنائے ہیں اور پوری دنیا کو گرامر کے طور طریقے سکھائے ہیں. جب بنو عباس اور بنو امیہ کے خلافتیں چلتی تھیں اسلام بہت ترقی کے راہ پر تھا. اب میں وہ نوجوانوں کی بات کروں جن کے بھی ماں باپ، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کیا تھا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے وہ بچے جو پوری رات بھر کسی کٹے پر گزار کر صبح چلے جاتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد دیر تک اپنے بستروں پر لیٹے رہتے ہیں، ایسا ان کی زندگی کے کتنے دن گزرتے چلے جائیں؟ تم سوچو کتنے دن گزر گئے اور تمہاری زندگی کے یہ ایام جو گھڑی کا کاٹا ہے وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کل میں صحیح ہو جاؤں گا، کل میں توبہ کر لوں گا، اس وقت تک جب کل آئے گا تم بوڑھے ہو چکے ہوگے، تمہارا جسم جواب دے چکا ہوگا، تم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے. اے میرے عظیم نوجوان، تم سپہ سالار بنائے گئے، تم ایک عظیم قائد کی شکل میں دیکھے جانے والے تھے، لیکن آج محکوم کی شکل ہو گئی. ہم ہر جگہ پر لوگوں کے نعرے لگانے کے لیے مشہور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دنیا آج ہمیں اسی کام کے لیے استعمال کر رہی ہے. جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب ہمارے ساتھ کھلونے کی طرح کھیلتی ہیں. انہیں معلوم ہے چند سکے انہیں دیتے ہیں، یہ اس پارٹی میں بھی آئیں گے، اس پارٹی میں بھی آئیں گے. کیا نہیں دیکھتے آپ الیکشن کے ٹائم پر ہر پارٹی کے پیچھے نعرے لگانے کے لیے ہمارے نوجوان گھوم رہے ہیں؟ تم تو قائد تھے، تم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم دین اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے. تمہیں رب ذوالجلال نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا ہے جو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں. وہ کتاب تمہارے پاس ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہے کہ وہ آج تک 1400 سال ہو گئے چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو، لاؤ ایسی کتاب، کوئی آج تک لا نہ سکا. تمہارے پاس اتنا عظیم تحفہ تھا لیکن تم غلام کیسے ہو؟ دوسروں کے غلام کیسے بنے ہوئے؟ روٹی کپڑے اور قوت کے نام پر تم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاں کتوں کی طرح ان کی ہاں نگرانی پر رکھے جا رہے ہیں. میرے عزیز ہو، معاف کرنا کہ میرے جملے اگر سخت ہوں، لیکن یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقی بات ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا. آج میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، یہ کبھی ہم کو ٹوپی کی بات کریں، کبھی داڑھی کی بات کریں، کبھی لباس کی بات کریں اور کبھی نماز کی بات کریں. اور کچھ نوجوان کترا کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں کتراتے ہو؟ کیوں دور بھاگنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے کسی بھی خوشی کا دشمن نہیں، تمہاری خوشیوں کا دشمن بن کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ دیکھو تم چھوٹی سی لذت کے لیے ہمیشہ ملنے والی جنت کو یہاں پر قربان کر رہے ہو، جو رب ذوالجلال نے تمہارے لیے شرابن طہورا جنت میں بنا رکھا ہے. مائے سلسبیل ہے، حوض کوثر ہے، تسنیم ہے، وہاں کی حوریں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں. بار بار رب ذوالجلال نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے. تمہاری آنکھیں ادھر بند ہوئی کہ حوران جنت دروازے جنت پر تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نشے میں لذت ہے، مجھے شراب میں لذت ہے، مجھے رات کے گناہوں میں لذت ہے. یہ گناہ ایسے ہیں جو ایسے دھبے چھوڑ جائیں گے، ایسے دھبے چھوڑ جائیں گے کہ دنیا کی کسی صرف و صابن سے یہ دھلے نہیں جاتے. ان دھبوں کے ساتھ اگر تم دنیا سے چلے گئے، نہ دنیا میں کوئی عزت کی نگاہ سے تمہیں دیکھا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، میں ایک علاقے میں تھا، پولیس والے بات کر رہے تھے کہ ایک مخلوق ایسی ہے جس سے پولیس بھی ڈرتی ہے. کہا کون؟ کہا یہ نشہ خور لوگ. کہا ہم بھی انہیں نہیں پکڑتے، ہم بھی نہیں ان کو قید کرتے. کیوں؟ کہا یہ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ جانے کب کس کو مارے اور خود مر جائے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں. پولیس والے نے کہا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، پھر تمہاری عزت کس کے پاس؟ نہ تمہارے ماں کے پاس، نہ تمہارے باپ کے پاس، نہ تم سے چھوٹے بچوں کے پاس، نہ دنیا کی کسی محلے میں تمہاری عزت. پھر کہاں ہے عزت؟ کیا تم سمجھتے ہو قبر میں تمہیں فرشتے عزت سے اٹھائیں گے؟ حدیث پاک میں ہے وہ منکر نکیر جس وقت قبر میں آئیں گے ان کی شکل ہی اتنی ہیبت ناک ہوگی، اتنی ہیبت ناک کہ ان کی شکل کو دیکھنا ہی ایک عذاب ہے. وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، نیلی آنکھوں والے اور کالے چہرے والے جو تمہیں جھنجھوڑ کر کے کھینچ کر کے اٹھائیں گے.
اگر فرشتوں کا ایک بھالا سینے پر پڑ گیا تو وہ مردہ 2 میل زمین میں اندر جاتا ہے اور اسے پھر سے نکالا جاتا ہے. یہ عذاب قیامت تک ہوگا. کون سی عزت ہے تمہاری؟ کیا قیامت کے دن عزت ہوگی؟ اس کائنات میں اس طرح کی زندگی گزار کر گئے، لیکن جس دن اٹھائے گئے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اور ان کے لباس پر کوئی کپڑا نہیں. جو سطر کی حفاظت نہیں کرتے تھے، فرشتے آگ میں تپایا ہوا لوہا ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں، ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں. قیامت کا ہی منظر. پھر کہاں عزت ہے تمہاری؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں. یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن سیسا جانتے ہوں گے کہ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ لاوے کی طرح ہوتا ہے. لوہے کی ایک قسم ہے سیسا، اس کو جب کھولایا جاتا ہے تو یہ لیکوڈ بنتا ہے. قیامت کے دن یہ سیسا ابالا جا رہا ہوگا، آگ میں پکایا جا رہا ہوگا. پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانے سننے کے بڑے مشتاق تھے. ان کو گرم سیسا ڈالا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے اپنے کانوں کو بھرتے تھے. میرے عزیزوں، پھر کون سی زندگی میں ہے تمہاری یہ عزت؟ ایک عزت میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے اندر تم آئے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ، پھر دیکھنا محلے کا ہر بچہ تمہاری عزت کرے گا. تمہاری ماں کی نگاہوں میں تمہاری عزت ہے، تمہارے باپ کی نگاہ میں تمہاری عزت ہے، تمہارے چھوٹوں کی نگاہ میں عزت ہے، بڑوں کی نگاہ میں عزت ہے. قبر میں جس وقت جاؤ گے، میرے آقا کا فرمان ہے، نکیرین سے میرے آقا فرمائیں گے اسے ذرا آہستہ جگانا، یہ میرا غلام. وہاں عزت ہے. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کا نام پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں آ جائے، رسول اللہ کے جھنڈے تلے اسے بلایا جائے گا. وہاں بھی عزت ہے. اور جب اس کا حساب ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوگا تو جا رہا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بچایا تھا، تجھے اختیار دیتا ہوں، جس پر تیری نظر پڑے اسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا. قیامت کے دن یہ عزت ہے. میرے عزیزوں، ہمیں کون سی زندگی گزارنی چاہیے وہ آج ہی طے کر لو، آج ہی طے کر لو. میں ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں جن کی زندگی تھی. آج آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، ہمارے بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں، ساری چیزیں چھوڑ کر کے ہم کیسی زندگی گزاریں؟ آپ کون سی زندگی کی بات کر رہے ہیں؟ سنو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں شادی ہوئی. آج کے دن دوپہر کے نکاح ہوا اور شام کو اسی دن ایسا ہوا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار نے مدینے پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور پورا مجمع مکہ کا مدینہ طیبہ کی طرف آ گیا حملہ کرنے کے لیے. یہ جو جنگ احد ہوئی تھی، مدینے سے صرف 5 کلومیٹر دور وہ پڑاؤ ڈال کر کے رک گئے تھے. جس دن حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی، اسی دن شادی ہوئی، نکاح ہوا ہے اور مدینے کی حسین ترین ایک خوبصورت خاتون سے انہوں نے نکاح کیا تھا اور ان کے قریب کی تھی. اب وہ نکاح کے بعد جب اپنے گھر لے آئے تو اسی شام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اعلان جنگ فرمایا کہ دیکھو مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو وطن کی حفاظت تو میرے آقا نے اسی وقت صحابہ سے سکھائی، صحابہ کو سکھائی. جنگ حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، مکہ والے آئے تھے مدینہ تباہ کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے کردار ہے میرے عزیزوں، جو ہمارے وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے. میرے آقا نے تو ہمیں جہاد کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا. تو یہ جنگ احد جو ہوئی تھی وہ مدینے کی خرابی کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین آئے تھے. حضور نے صفوں کو ترتیب دینا شروع کیا، رات کے وقت سارے صحابہ کو بلایا، اس میں حضرت حنظلہ بھی. جب گئے وہاں مشورے چل رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جا کر حضرت حنظلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی میری شادی ہوئی، آج ہی میری دلہن گھر پہ آئی، اگر آپ اجازت دے دیں تو آج میری پہلی رات ہے، میں اپنی دلہن کے ساتھ منا لوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے اجازت. انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ آج پہلی رات گزاروں گا اور کل آپ کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. پہلی رات جب وہ گئے، اپنی شب عروسی ہے جس کو شب زفاف کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ شباشی فرما رہے ہیں. رات کا آخری پہر ہے. میرے عزیز، ایک نوجوان زندگی کے لیے یہ سب سے حسین رات ہو سکتی ہے.
جو لوگ عیاشی میں مصروف ہو کر سوچتے ہیں یہاں بڑی لذتوں کی زندگی ہے، لیکن ایک دولہے کے لیے اس کی پہلی رات کیا یہ لذتوں والی نہیں ہوتی؟ حضرت حنظلہ رات کے آخری پہر بے قراری سے بستر پہ اٹھتے ہیں اور اپنی شریک حیات، اپنی رفیقہ حیات، اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو مجھے آوازیں آ رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کی صفیں لگا رہے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے کی بات ہے، مجھے آوازیں آ رہی ہیں، جنگ کے طبل بج رہے ہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں جانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں شریک ہو جاؤں، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہاری اجازت ہے؟ اس نئی نویلی دلہن نے رونا دھونا نہیں شروع کیا بلکہ کہا اے میرے سردار خدا حافظ، اللہ حافظ، آپ جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا انہی کی رضا کے لیے، اگر وہ راضی ہے تو زندگی ہے، آپ جائیں۔ کہا تجھے اس بات کا غم نہیں کہ میں وہاں پر قتل ہو جاؤں؟ اس بیوی نے مسکرا کر کے کہا غم کس بات کا، صحیح سلامت لوٹو گے تو ساری عورتوں میں فخر سے کہوں گی میں ایک غازی کی بیوی ہوں، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی میں عورتوں میں فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ، مجھے اس بات کا غم نہیں ہوگا۔ اسی وقت فجر کی نماز سے پہلے حضرت حنظلہ کو رخصت کیا، وہ انہی کپڑوں میں شریک جنگ ہو گئے، جہاد میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، اور یہ دوپہر کا وقت ہے جب گھمسان کی جنگ تھی، پہلے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی، اس کے بعد تھوڑی سی کچھ خطائیں تھیں، تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین غلبہ پائے اور تقریباً 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے تھے، 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی، ان میں ایک صحابی حضرت حنظلہ بھی تھے جو پہلی رات کے دولہا تھے۔ اسی دن ان کے جسم پر اتنی تیریں آئی، اتنے تیر لگے کہ وہ اٹھ نہ سکے، ان تیروں کے ساتھ وہ میدان جنگ میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب شام کا وقت ہوا لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، سب کی لاشیں آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب لاشوں پر نماز پڑھی، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش وہاں پر کہیں نہیں مل رہی تھی، ان کا جسم نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن لاش کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا، مسکرایا، پھر فرمایا کہ فلاں جگہ دیکھو ان کی لاش ہوگی۔ صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش مبارک بالکل غسل کی ہوئی اور دھوئی ہوئی ماں رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ اٹھا کر کے لائے، ایک عظیم نوجوان، تف ہے ہماری جوانی پر، لعنت ہے اس جوانی پر جنہوں نے رات کے پوری تاریکیاں گناہوں کے اڈوں میں گزارے ہیں۔ اس عظیم نوجوان کی لاش کو جب لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کھڑے تھے، پوچھا آقا یہ نہایا ہوا دکھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جیسے ہی یہ شہید ہوا اس کو اللہ کے فرشتے اوپر لے کر گئے، اسے اٹھا کر لے گئے اور اسے جنت کے پانی سے غسل کر کے واپس لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید کے لیے تو غسل بھی نہیں کفن بھی نہیں ہے، آپ ہی نے تو فرمایا۔ شہید کا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے کفن بھی نہیں ہے، غسل بھی نہیں ہے، وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی عزت ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اس دنیا کے کپڑے پہن کے جاؤ، اس دنیا کے کپڑے نہیں، وہ قبر کی دنیا کے کپڑے الگ ہیں، نہا کر کے کفن پہن کے جاؤ، لیکن شہید کے لیے نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے فرمایا ہے جو کپڑے تو وہاں پہنتا تھا وہی پہن کر میرے پاس آ جا، اس لیے کہ انہی کپڑوں میں وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ تو یہ حنظلہ کو کیسے غسل دیا گیا؟ صحابہ نے پوچھا جب شہید کو غسل نہیں تو فرشتوں نے غسل کیسے دیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، حنظلہ کو جو غسل دیا گیا ہے یہ موت کا غسل نہیں ہے، یہ جنابت کا غسل ہے، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ لینا وہ تمہیں بتائے گی۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ رات تو میرے ساتھ گزارے لیکن اتنی بے قراری تھی ان کی کہ ان کو نہانے کا تک وقت نہیں ملا اور شریک جہاد ہو گئے۔ سوچا کہ اس میں اگر وقت ضائع کروں تو کہیں رسول اللہ آگے نہ چلے جائے، صحابہ کی صفیں مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اسی حالت میں آئے اور شہید ہوئے، لیکن اللہ کے ملائکہ نے انہیں غسل جنابت عطا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ عظیم نوجوان
ہمارے آج کے نوجوانوں میں کیا پوزیشن ہے آج دیکھیں. ہم رات تو پوری کسی کام کے لیے گزار سکتے ہیں، لیکن میرے مولا کے لیے ایک لمحہ کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہے. جو ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک پال رہا ہے، ہمیں غیب سے وہ ہوائیں دے رہا ہے، ہمارے رزق کا پورا انتظام کیا ہے، لیکن آج ہماری زندگی اس کی نافرمانی. اس پوری زمین کو دیکھو، تم نے گواہ بنا رکھا ہے اس زمین کو اپنے گناہوں کے دھبوں سے. یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. یہ سارے دھبے جو ہم نے گناہ کے چھوڑے، یہ قیامت کے دن بتائے گی مولا سے، اے رب ذوالجلال، میرے اس حصے کو اس نے گناہوں سے لال کیا، اس حصے پر بیٹھ کر کے یہ تماشے کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا. دیکھنا آج اگر میری یہ باتیں آپ کے اوپر سے جاری ہوں، کل تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی تو فیصلہ ہو جائے گا. میرے عزیزوں، میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں. میں ان بچوں کو آج بھی بلاتا ہوں، آج بھی بلا رہا ہوں. وقت ہے مولا تمہیں واپس لے لیں. تمہاری زندگی گزارنے کے وہ سلیقے نہیں ہیں، وہ طریقے نہیں ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں. کچھ کردار میں اتنی بلندیاں پیدا کرو کہ دنیا تمہارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرے، تمہارے نقش قدم پہ چلنے میں فخر محسوس کرے. دو اور نوجوان مجھے دکھتے ہیں تاریخ میں، دو اور نوجوان، ایک کا نام ہے محمد بن قاسم، دوسرے کا نام ہے طارق بن زیاد. دونوں کی عمر 17 سال اور 19 سال کے قریب ہے. 17 سال یہ ٹین ایج ہے، بھڑکتی ہوئی جوانی جس میں کوئی قابو میں نہیں ہوتا. لیکن ٹین ایجر وہ جانتے ہیں ان کو ماں باپ کی باتیں بری لگتی ہیں، نصیحت کرنے والے انہیں دشمن لگتے ہیں. سنو اسلام کا ٹین ایجر کیا ہوتا ہے. وہ اس طرح سے عیاشی میں اور بائک رائڈنگ میں مشہور اسلامی نوجوان نہیں ہے. ٹین ایجر کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عرب کی سرزمین پر جب عموی خلافت کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف گورنر، اگرچہ وہ ظالم رہا ہو، اس زمانے میں ایک حال ایسا ہوا کہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے قریب جو بادشاہ تھے، یہ ان کے تعلقات عربوں سے اچھے تھے. تو سرندیپ کا جو بادشاہ تھا وہ ایک پورے جہاز میں وہاں کے جو مسلمان تاجر تھے جو عرب سے آئے تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، ان کی بیواؤں کو جہاز میں سوار کر کے عرب بھیج رہا تھا. اچھا بادشاہ تھا سری لنکا کا بادشاہ. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں، 90 ہجری کے قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد. یہ بادشاہ جہاز میں بیٹھا کر کے جو بیوہ عورتیں تھیں عربوں کی، مسلمانوں کی، انہیں بھیج رہا تھا. اور حج کا موسم آ گیا تھا، تو جو عورتیں اور جو بچے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے احرام بھی باندھ لیا تھا کہ ہم حج کے لیے جائیں. لیکن وہ کشتی بہک کر کے دریا یعنی سمندر میں، بحر عرب میں راستہ بھٹک کر کے کراچی کا جو ساحل ہے، بیبل کا ساحل اس کو کہا جاتا، وہاں لگ گئی. وہاں پر ایک ظالم بادشاہ راجہ طاہر، اس کی حکومت تھی. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں جب ہند پورا اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، پاکستان کوئی الگ ملک نہیں تھا، ہندوستان میں تھا. تو اس وقت ہند کا بادشاہ راجہ طاہر ایک بڑا ظالم تھا. اس کے کچھ گنڈوں نے اس پوری جہاز پر قبضہ کیا اور جتنی عورتیں تھیں ان کو سب قبضہ کر کے اپنے حوالے کر لیا اور ان کی عزتیں لوٹنا شروع کر دی. جو عورتیں ان کے ہاتھ میں آئی تو کچھ نوجوان اس میں سے جو بچ گئے اپنی جان بچائے، یا جو عرب جو بچے ہوئے تھے جو مسافر، وہ اپنی جان بچا کر عرب پہنچ گئے. اب سنو، اس وقت غالباً یہ بغداد کی بات ہے. تو بغداد میں یہ پہنچے کچھ تاجر جو لٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم سری لنکا سے چلے تھے لیکن راجہ طاہر کے غنڈوں نے ہمیں پکڑا، ہماری عورتوں کو قید کر لیا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک بڑی کہانی شروع ہو چکی ہے. یہ جب وہ بیان کر رہے تھے جو لٹے ہوئے تاجر، اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس 19 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کھڑا تھا. اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے کیا کہا، پھر سے سناؤ. تو وہ تاجروں نے، لٹے ہوئے تاجروں نے کہا وہاں پھنسی ہوئی عورتیں جن کی عزت اور عصمت لوٹی جا رہی تھی، وہ پکار رہی تھی، کہاں ہے وہ اسلام کے عظیم نوجوان جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ان کی آس لگی ہوئی تھی کہ وہ نوجوان کہاں ہے جو عورتوں کی حفاظت کرتے تھے.
تو وہ تاجر جیسے ہی یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، محمد بن قاسم کو جلال آیا بغداد، 19 سال کا جوان جلال میں کہتا ہے لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں تیری حفاظت کے لیے۔ اسی وقت شامی فوج 6000 سے 10,000 کے قریب لشکر لے کر یہ محمد بن قاسم 19 سال کا جوان آیا ہندوستان میں، سب سے پہلا قافلہ 19 سال کے سپہ سالار کے ساتھ ہندوستان میں آیا ہے۔ جب وہ سندھ کے علاقے میں آیا تو راجہ طاہر سے پہلے ریکویسٹ کیا گیا کہ ان غریبوں کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کی عزتیں نہ لوٹو۔ لیکن راجہ طاہر کو اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اور یہ 6000 سے 10,000 کا لشکر راجہ طاہر کے تقریباً 80,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ 80,000 کے لشکر سے تیار کھڑا تھا، کہا ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن اپنی بہنوں کو تم سے چھڑا کر رہیں گے، ہم کسی خاتون کی عزت لٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے وہ فتح مبین عطا کی کہ یہ ساری فوج قبضے میں آئی، راجہ طاہر بھی قیدی بنا، اور پھر قید میں ہی وہ مر بھی گیا، اور سندھ کے علاقے میں سب سے پہلے اسلام کا پرچم لہرانے والا 19 سال کا جوان محمد بن قاسم، سب سے پہلا جوان اسلامی پرچم بلند کیا، لیکن کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے کئی پنڈت اور کئی ریسرچ اسکالر ہیں جو ہندو ہیں، انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فاتح نہیں دیکھا ہندوستان میں جس نے محمد بن قاسم کی طرح اخلاق پیش کیے۔ یہ ہم نے کہہ رہے ہیں، ہندوؤں نے لکھا ہے، ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ 19 سال کا یہ سپہ سالار پورے ہندوستان میں اعلان کر رہا تھا کہ جس کو جس دین میں رہنا ہے وہ خوشی سے رہے، جس کو مندر میں جانا ہے وہ مندر میں جائے، جس کو مسجد میں آنا ہے وہ مسجد میں اللہ کے حضور آئے۔ اور محمد بن قاسم نے ایسے اخلاق پیش کیے تھے کہ واپس جب محمد بن قاسم صرف 1-2 سال کے بعد عرب واپس گئے تو پورا ہندوستان ان کی موت پر رو رہا تھا۔ اس علاقے کے پورے ہندو رو رہے تھے کہ ہم نے ایسا فرشتہ صفت انسان نہیں دیکھا جو پوری عورتوں کی عزت کے لیے اکیلا کھڑا ہوتا تھا۔ محمد بن قاسم کی وفات صرف 20 یا 21 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ 21 سال کی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ، آج تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو یہ انہی نوجوانوں کا دین ہے میرے عزیزوں۔ یہ اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا تھا۔ آج تمہارے پاس بھی اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت و قوت تمہارے پاس بھی ہے، لیکن ایسی مجبور طاقت اور ایسی مجبور جوانی کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ گیند کی طرح کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہے طارق بن زیاد، راجہ روڈرک کے نام سے، یہ اسپین کا بادشاہ تھا، اندلس اس وقت نام تھا۔ اس بادشاہ، یہ عیسائی بادشاہ تھا روڈرک کے نام سے۔ طارق بن زیاد یہ بھی 21 سال کا جوان ہے، یہ بھی اسی خاطر عرب سے سب سے پہلے سمندر کا سفر پار کر کے جانے والے بحری بیڑے میں یہ لوگوں کا عظیم نام آتا ہے۔ طارق بن زیاد جس وقت اسپین میں پہنچے ان کے ساتھ صرف 12,000 کا لشکر تھا، اور آتے ساتھ ہی سمندر سے سفر کر کے آئے ہیں، اسپین میں اترے ہیں۔ عرب کہاں ہے، یورپ کہاں ہے؟ اسپین یورپ کا ملک ہے، یورپ میں آتا ہے، اور وہ عربی لوگ تھے، سب سے پہلے سمندر کا سفر طے کر کے آئے، اور جیسے ہی ساحل پر پہنچے، اندلس کے ساحل پر، طارق بن زیاد نے کہا جتنی کشتیوں میں ہم بیٹھ کر کے آئے ہیں سائڈ لگاؤ، سب پر تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ ساری کشتیوں کو آگ لگایا۔ فوجی پوچھ رہے تھے یہ کشتیاں کیا کی ہیں تمہاری، کیوں ان کو جلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہے، یا تو شہادت ہے یا تو فتح عظیم۔ واپس جانے کا آپشن رکھو ہی مت کہ ہم نے کشتیاں جلا دی، کوئی واپس جانے کا سوچے ہی مت۔ یہ عظیم ہمتیں لے کر کے وہ نوجوان چلے تھے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف کا سبق بھی سکھایا تھا۔ راجہ روڈرک جس نے ایک عورت کو اپنے حرم میں رکھ کر کے اس کی عزت لوٹی تھی، اسے قید کیا، 8 دن کی مشقتوں کے بعد طارق بن زیاد کو فتح ملی تھی۔ کتنی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جانتے؟ طارق بن زیاد کے پاس 12,000 آرمی تھی اور راجہ روڈرک کے پاس 1,00,000 کی آرمی تھی، اور مقابلہ کرنے والے یہ نوجوان کبھی ہمت پست نہیں، ان کا یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
عزیزان گرامی وقار، وہ توکل میں آج تمہارے دلوں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج جو دنیا ہمیں آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، آج ہندوستان کی زمین ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی کان کھول کر کے سن لیں، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہ ان کی ہے نہ ان کے باپ داداؤں کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے زمین پر رکھے، رب ذوالجلال جسے چاہے اپنی زمین سے کھلائے، اور جسے جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے، جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے۔ آج کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری باتوں سے تکلیف ہو، کیونکہ ذمہ دار حضرات نے کہا تھا کہ پھر مولانا بیٹھیں گے اسٹیج پر، پھر این آر سی اور سی اے کے بارے میں بولیں۔ این آر سی اور سی اے کے بارے میں کیا بولیں؟ پوری دنیا تھوک رہی ہے، کیا بولیں؟ شرم آتی ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کی عزتوں کو مٹی میں ملانے کا کام کیا۔ آج صرف ہندوستان کے مظاہرے نہیں، یہ آندولن، یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاجات ہندوستان کے نہیں ہے۔ ذرا میڈیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ امریکہ ہو یا دوسرے یورپین کنٹریز ہو، عرب ہو، وہاں کے بھی غیور لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ دجالی میڈیا کیا بتائے گی؟ یہ صرف اپنے باپ کی کہانیاں سناتی ہے، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہ صبح پی ایم صاحب اٹھ رہے ہیں، ابھی ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، ابھی باہر آ رہے ہیں، اسی پر پوری رات نیوز چلا دیتے ہیں۔ آج مجھے حیرت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، ہماری یہ خاموشی ہمیں مار ڈالے گی۔ میں آپ سے کہوں گا، جینا ہو اس کائنات میں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، دنیا ایک سمندر ہے، اور اگر کبھی تمہیں پانی میں ڈالا جائے، پانی میں ڈالا جائے، سوئمنگ آتی ہے تو اچھی بات ہے، تیرنا آتا ہے اچھی بات ہے، لیکن تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دو، ندی میں ڈال دو، اسے ہاتھ پیر چلانا پڑے گا تبھی وہ تیر سکے۔ پورے ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے کوئی تیر نہیں سکتا۔ تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے ہاتھ پیر چلائے، اور جس کو آتا ہی نہیں وہ جائے نیچے تیرنے، مر جائے، ڈوب جائے۔ اگر آپ کو تیرنا آتا ہے پانی میں تب بھی ہاتھ پیر چلانا پڑے گا، کیوں؟ بغیر ہاتھ پیر چلائے تم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح یہ پوری دنیا ایک سمندر ہے میرے عزیزوں، بولنا سیکھو، خاموش رہو گے تو ڈوب کے مر جاؤ گے، اور اگر حق بولتے رہو گے تم اپنے وجود کے ساتھ اس کائنات میں ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ہاتھ پیر چلاؤ۔ ہاتھ پیر چلانے کا مطلب یہ بھی مت سمجھو کہ مکے مارنے کی بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کی نہیں۔ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، تاکہ تمہارے زندہ ہونے کا دوسری قوموں کو احساس ہو کہ اب بھی یہ زندہ ہیں، ان کے سامنے ہم برا نہیں کر سکتے۔ آج میں اس ذمہ دار اسٹیج سے بات کرتا ہوں، یو پی کے سرزمین پر جو ظلم کی ایک نئی کہانی رچ رہے ہیں ان کے نیتا، جو سنیاسی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں خاندان ہوتا کیا ہے، بیٹا ہوتا کیا ہے، بیوی ہوتی کیا ہے، اور یہ خاندان پریوار سے ساری چیزیں۔ اسلام سنیاس لینے کا نام نہیں ہے، اسلام میں کبھی بھی رہبانیت نہیں آئی ہے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی صوفی نہیں، لیکن باوجود صوفی ہونے کے سیدنا عبد القادر جیلانی نے شادی بھی فرمائی، بیوی بھی رکھا، اولاد بھی رکھا، اور مقام یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کے وہ لوح محفوظ کو دیکھتے تھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ سارے کپڑے اتار دیں، ننگے ہو کر کے سنیاسی بن جائیں، چوٹیاں لمبی کر لیں، سب چیزیں چھوڑ کر کے تم یہ سوچتے ہو ہماری آتما پوتر بن جائے گی، آتما کی شکتی۔ تم پوری سنیاس لے کر کے بھی غریب نواز کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، جو کائنات میں بیٹھ کر کے ساتویں آسمان تک نظر رکھتے تھے، زمین کے ساتویں طبق تک نظر رکھتے تھے۔ اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے جو اس وقت بھی بہت سارے یعنی اپنے جس کو کہتے ہیں یہ اپنی عبادات کر کے، جو اپنی آتما کو شکتی دیکھنے کے لیے جو عبادات ہوتے، اس وقت کے بھی بہت بڑے بڑے پنڈت سرکار غریب نواز کے مقابلے میں آئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا تھا ہماری آتما بہت پوتر ہے، ہم سب چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس ایک مرد قلندر نے اپنی جوتیوں سے لوگوں کو آسمان سے نیچے اتارا ہے غریب نواز کی کھڑاؤں نے بڑے بڑے اڑنے والوں کو نیچے اتارا ہے۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی نے فرمایا ہے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے، ندا کر دیں
وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کرتی ہیں۔ فضا میں اڑنے والے یہ آج ہواؤں میں اڑنے والے غرور میں نہ آئے۔ اللہ رب العزت جس وقت چاہتا ہے اوندھے وہ بہت اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے۔ اتر پردیش کی سرزمین کے واقعات دل دہلا رہا۔ میں آج آخر میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ میں انصاف چاہتا ہوں، ملک کی سمپتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اتر پردیش کے پروٹیسٹر، یہی کہا جا رہا ہے، میڈیا یہی بتا رہی ہے۔ وہ ظالم میڈیا، سنو، تمہیں یہ تو پتا ہے کہ کہاں بس جلائی گئی، تمہیں یہ تو پتا ہے کہاں جیپ جلائی گئی، کہاں دیوار توڑے گئے، کہاں گھر توڑے گئے، اور تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہنسا میں بدل گیا اور پراپرٹی کو نقصان پہنچایا۔ تمہیں یہ نہیں معلوم ملک کی سب سے بڑی پراپرٹی یہ عوام ہوتی ہے، ہم نہیں پراپرٹی ہے، وہ انسان نہیں ہے پراپرٹی۔ ملک کی سب سے بڑی پراپرٹی تو عوام ہے، پیپل ہے، انہی سے تو پورا ملک چلتا ہے۔ تو اس عوام پر گولی چلی، اس کو نہیں بتاتے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تمہیں جیپ جلنے کا تو نظر آ گیا، لیکن کتنے جوان جل گئے اس کا نہیں نظر آتا۔ آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تقریباً وہاں شہیدوں کی قطار بڑھتی جا رہی ہے، مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، ہمیں جمہوریت کے ساتھ جینے کا حق دیا جا رہا ہے۔ ہاں پہچانو، میں یہ نہیں کہتا کہ جو گنڈا گردی کر رہے ہیں پروٹیسٹ میں یا احتجاجات میں پکڑو، لیکن تم پکڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ جس کو بھی پکڑو گے جب تلاش لو گے تو پھر وہ خاکی چڈی والا ہی نکلے گا، وہی نکلے گا، تم نہیں پکڑ سکتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بلوائی اور دنگائی کون ہوتا ہے، اور یہ بغیر تحقیق کے انجان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو پکڑ رہے ہو جن کی 1 مہینے کی 1 سال کی دودھ پیتی بچی ہے، ماں اور باپ کو جیلوں میں اندر ڈال کر کے رکھے ہو، بچی دودھ کے لیے تڑپ رہی ہے، تم کہتے ہو یہ دنگائی ہے۔ میرے عزیزوں، میں پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آج یہ مذمت صرف میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس بھرے ممبر سے یہ سال ختم ہونے والا ہے، میں ان شہیدوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگاتا ہوں، اس لیے کہ وہ ملک کی قوانین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، جن کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ضرور فرمائے۔ میرے عزیزوں، آخری باتیں یہ ہیں کہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں بتا رہا تھا، یہ آخری میری باتیں، میرا میسج ہے، سن لے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت وقت ہو چکا ہے، ہماری زندگیوں کے دن و رات بیتتے ہوئے اب کسی کے چہرے کے بال سفید ہونے لگ گئے، کسی کی کمر جھکنے لگ گئی ہے، کسی کے دانت ہلنے لگ چکے ہیں، وہ تو اب اللہ کے حضور جانے کی تیاریوں میں ہیں، لیکن جو نوجوان یہ سوچتا ہے میرے ہاتھ پیر ابھی چل رہے ہیں، میرے اندر ابھی قوت ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں اپنی نظروں سے جس چاہے عورت کو دیکھ سکتا ہوں، میں جس کو چاہے اپنے جال میں، اپنی محبت میں پھنسا کر اپنی عیش کی زندگی گزار سکتا ہوں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ان لذتوں میں اگر تم نے اپنا وقت برباد کیا، اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے مول لیا، اور قبر کی یہ زمین، یہ جس زمین پر تم چلتے ہو، تمہیں معلوم نہیں روزانہ یہ زمین اللہ سے یوں کہتی ہے، اے مولا اس ظالم کو جلدی تو موت دے تاکہ یہ میرے اندر آئے تو میں اسے دکھا دوں کہ اللہ کی زمین پر تو نے کیا 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 تھا۔ یہ زمین روز کہتی ہے، روز کہتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اور اس زمین کو اپنے گناہوں سے لال کیا، وہ توبہ کر لے۔ دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں آپ کو معلوم نہیں، حدیث میں موجود ہے، ہوائیں اللہ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ تو اجازت دے دے ابھی ہم ان کو اڑا دیں، ان کے بھیجے اڑ جائیں۔ سمندر دعا کرتا ہے، اے کریم، اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے، میں باہر نکل کر کے آؤں، ان کو تباہ کر دوں گا۔ جو شہر کو رنگ رلیوں میں لال کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ میرا مہربان مولا ہے، ان پوری طاقتوں سے کہتا ہے، فرماتا ہے، اے سمندر واپس پلٹ جا، خاموش ہو جاؤ، اے ہواؤ نرم ہو جاؤ، مت میرے بندوں کو ہلاک کرو، اس لیے کہ میں ان کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کے پلٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ رب کائنات تمہارے انتظار میں ہے، تم کب پلٹو گے، تم کس وقت پلٹو گے؟ آج پوری دنیا، پوری کائنات تمہارے اخلاق کے گن گاتی تھی، آج بھی گائے گی، یہ ہزار پروپیگنڈا کرے، لیکن تم اپنے اخلاق سے پوری دنیا کو آج بھی جیت سکتے ہو، میرے سے آج بھی جیت سکتے ہو۔ ایک نوجوان کو انقلاب پیدا کرے۔ مجھے وہ افغانستان کے اس عظیم نوجوان کی بات یاد آتی ہے، ایک امریکن رپورٹر جو صحافی تھی اخبار کی،
وہ میڈیا رپورٹر ہے افغانستان میں, وہ رپورٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی, اس نے آرٹیکل لکھا ہے, امریکن لیڈی ہے, جب طالبان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی نیٹو افواج کی, وہ کہتی ہے کہ میں جب افغان میں تھی ایک وقت ایسا آیا جنگ کے حالات کی میں رپورٹنگ کرتی تھی, جوان عورت ہے, ایک علاقے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ہی ملک کے فوجی, ہو سکتا ہے نیٹو افواج میں یورپین فوجی بھی تھے, انگلینڈ کے بھی تھے, برٹش تھے, تو کچھ فوجی اس کو گرفتار کر لی, اس عورت کو, اندھیرا تھا راستے میں, اور فوجیوں کو مہینوں جو باہر رکھا جاتا ہے ان کی شہوانی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں, تو انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی, میرے کپڑے اتارنا شروع کیا ایک تاریک جھاڑیوں میں. تو اسی وقت اچانک ایک نوجوان آیا, یا ایک یا دو نوجوان ادھر سے گزر رہے تھے, مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور یہ کوئی مسلم نوجوان تھے, انہوں نے جھاڑیوں میں میری شور سنی تو وہ دوڑ کر کے آئے, اور جیسے ہی وہ آئے ایسا تیز حملہ کیا کہ یہ فوجی ادھر سے بھاگ گئے, کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے اس لیے منہ چھپا کر بھاگ گئے. یہ عورت کہتی ہے کہ یہ دو نوجوان مجھے اٹھا کر کے لائے اور لے کر کے گئے, ایک کمرے میں بند کر دیا, مجھ سے پوچھا کہاں کی ہو, کیا ہے, میں نے بتایا میں امریکہ کی ہوں, رپورٹر ہوں, میڈیا کی ایک صحافی, تو اس کو بند کر دیا. اب یہ خاتون کہتی ہے وہ فوجی تو ٹھیک تھے لیکن یہ مسلمان تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں پھنس گئی, کیونکہ ہر ایک کے دماغ میں یہی پھنسا ہوا ہے, دنیا نے پورا یہ پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان قاتل ہوتے ہیں, یہ عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں, یہ بدنگاہی کرتے ہیں. معاذ اللہ, دنیا نے جن لوگوں کا چہرہ پیش کیا ہے وہ کوئی اور ہوں گے. اسلام میں پلنے والا ایک جوان بچہ بھی آتنکواد ہوتا ہی نہیں, دہشت گرد ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ جو دہشت گرد ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسلامی تعلیمات پڑھنے والا کبھی دہشت گردی کیوں کرے گا؟ میرے عزیزوں, وہ خاتون یہ سوچتی ہے کہاں میں یہ جوانوں کے اندر پھنس گئی, اب شاید یہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے, پوری رات میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا. وہ کہتی ہے میں اسی ڈر کے مارے سہم کر کے اپنے کمرے میں رات بتا رہی تھی, اچانک دروازہ کھلا, تھوڑا سا دروازہ کھلا, ایک جوان نے مجھے کپڑے اندر دیے, نئے کپڑے تھے, کپڑے آ گئے, میرے کپڑے سب جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے, میرا جسم دکھ رہا تھا, میں نے کپڑے تبدیل کر لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, کھانے کا برتن آیا, کھانا پیش کیا, میں بھوکی تھی, کھانا کھا لیا. میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے, اچھے کپڑے بھی دے دیا, کھانا بھی کھلایا. رات پوری گزر گئی, کوئی نہیں آیا, باہر سے دروازہ بند تھا. صبح ہوئی, دوسرا دن آیا, برابر وقت پہ کھانا آ رہا ہے لیکن ایک جوان بھی اندر نہیں آ رہا, کوئی اس میں سے دو نوجوانوں میں سے ایک بھی کمرے کے اندر نہیں آیا. اور انہوں نے کھانا بھی دیا, کپڑے بھی دیے. دوپہر کے وقت جو ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی, میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ہمارے ایمبیسی کے کچھ لوگ تھے اور یہ دو نوجوان بھی ساتھ میں تھے. دو نوجوان ایمبیسی سفارت خانے سے کچھ ذمہ دار لوگوں کو لے کر کے آئے تھے. وہ آئے اور انہوں نے کہا چلیے محترمہ ہمارے ساتھ چلیے, آپ کے ساتھ کیا ہوا, ہمیں رپورٹ کر دیجیے. یہ خاتون کہتی ہے میں گئی ایمبیسی میں, ساری رپورٹنگ کی, میرے ساتھ بلااتکار کی کوشش کی دو نوجوان فوجیوں نے. اب وہ کون سے ملک کے فوجی ہیں مجھے معلوم نہیں, اندھیرا تھا, لیکن ان دو جوانوں نے میری عزت کی حفاظت کی, انہوں نے مجھے بچایا. اور اس ایمبیسی والے نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں, یہ کل رات سے ہی ہماری ایمبیسی میں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور آج آ کر کے ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک تو اپنے وطن نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک یہ یہیں کھڑے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا. وہ خاتون کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اس قدر متاثر ہو کر کے کھڑا, اتنا حساس ہو. وہ خاتون کہتی ہے میں نے تھینکس کیا, شکریہ ادا کیا, وہ چلے گئے نوجوان باہر. اس کے بعد اس سفارت خانے والوں نے اس خاتون کو اپنے ملک بھیج دیا, امریکہ. وہ پہنچنے کے بعد رپورٹ کرتی ہے ان نوجوانوں کے متعلق. اس نے اپنا سلام بھیجا, بڑی خوشیاں, کچھ تحفے دینے کی بات کی. ان نوجوانوں نے ایک پیسہ بھی اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیا نہیں. سنیے اب بات. اس نے ایک آرٹیکل لکھا, جب میں مصر میں تھا دیکھا تھا. اس خاتون نے یہ لکھا کہ میں آج علل اعلان کہتی ہوں کہ اگر کہیں عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے تو وہ اسلام ہے, اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر فخر محسوس کرتی ہوں.
اس خاتون نے اسلام کی آغوش میں پناہ لی، اسلام قبول کیا۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ آج تک ہے کہ نہیں ہے، شاید کافی دنوں پہلے کی خبر ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا کہ یہ ہے وہ رسول اللہ کے نوجوان جنہوں نے پوری کائنات کی عزتوں کی حفاظت کا صحرا اپنے سروں پر سجایا۔ آج بھی دنیا، یہ میڈیا ہزار تمہارے بارے میں بکواس کرے، کچھ بھی کہے، یہ سوئی کو جو ہے ہاتھی بنا کر کے پیش کرے، لیکن دنیا کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں، تم اپنے اخلاق سے ثابت کر سکتے ہو، آج بھی تم اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہو۔ یا آج کیوں ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان نکڑوں پر کھڑے ہیں تو ہماری عورتوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ تم میں سے کوئی نوجوان کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا کہ اگر میں کسی عورت پر بد نگاہی کرتا ہوں تو خواہ کیوں میں ایسی بات کروں جو میں میری ماں کے ساتھ نہیں پسند کرتا؟ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی دوسرا تمہاری ماں کی طرف بد نگاہی کرے، بری نظر سے دیکھے؟ تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے، تمہاری ہو سکتا ہے بہن نہ ہو، بیوی نہ ہو، ماں تو ہوگی، اگر ہے نہیں تو کبھی تو نہیں ہوگی۔ جس نے بھی کسی خاتون کے ساتھ اس کی عزتوں کے اوپر حملہ کیا، اسے یاد رکھنا چاہیے اس نے عورت ذات کے ساتھ ناانصافی کی جس میں اس کی ماں بھی شامل ہے، اس کی ماں بھی شامل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میرا آج کا میسج تھا۔ میں آج آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، آج کی رات دنیا شراب میں لت اور دھت پڑی رہتی ہے، آج سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے امیروں کو پڑے ہوئے دیکھا ہے، آج کی رات لوگوں کو پورا پیسہ لوٹاتے ہوئے، پٹاخے اڑاتے ہوئے، شراب میں نہاتے ہوئے۔ 2 سال قبل کی بات ہے، بغداد کی سڑکوں پر میں یہی 31st نائٹ میں تھا، بغداد کی سڑکوں پر نوجوانوں کو دیکھا، ننگی لڑکیوں پر شراب کی بوتلیں اڑیلتے اور ناچتے۔ معاذ اللہ رب العالمین، میں نے یہی محسوس کیا، یہی ان کی حرکتیں ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے۔ آج بھی وہ جینے کے لیے بہت جوجھ رہے ہیں، لیکن ان گناہوں سے وہ توبہ نہیں کر پا رہے۔ میرے عزیزوں، اگر آج کے آپ کے ہاں اتنا خراب ماحول نہیں ہے تو بچ جاؤ۔ میں نے کل ہی ایک اخبار کے رپورٹر سے یہ کہا تھا، ہم 31st نائٹ سے اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے محلے کے نوجوان آج کی رات یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سال کا آخری دن ہے، سال کا آخری پہر ہے، یہ رات ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سال ہمارا گناہوں پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا یہ آخری لمحہ اللہ کے ذکر پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں نے وہ اخبار کے نمائندے سے یہ کہا تھا، ہمارے محلے کے نوجوان یہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ نہ ہم عیاشی کریں گے، نہ اور کسی کو عیاشی کرنے دیں گے، نہ ہم گناہ کریں گے، نہ کسی اور کو گناہ کی طرف جانے دیں گے۔ آج یہ ہم عہد کرتے ہیں کسی کی زندگی میں خلل اندازی نہیں کریں گے۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی آج رات حفاظت کریں گے، اس لیے کہ وہ مولا مجھے رات میں بھی دیکھ رہا ہے اور دن میں بھی دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے آج آپ سب سے یہ جو بھی باتیں کی ہیں، اللہ ہمیں کامیابی اس میں عطا کرے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ پوری کائنات کی ترقی کے لیے اپنے حصے پیش کرے۔ ہمارے اندر آج بھی علی بن عیسیٰ الحمدانی جیسے عظیم سائنسدان پیدا ہو، ابو القاسم زہراوی پیدا ہو، ابن سینا پیدا ہو، ابو علی سینا پیدا ہو، امام محمد رازی پیدا ہو، ابن حیثم پیدا ہو، عمر فاروق پیدا ہو، صدیق اکبر پیدا ہو، ان کے نقش جمیل پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ شخصیتیں تو نہ آ سکیں گی، لیکن ان کا عکس پیدا ہو سکتا ہے، ان کی شبہ لے کر کے اخلاق میں کوئی آ سکتا ہے۔ اے میرے عزیز نوجوانوں، اے میرے حاضرین محترم، آج کی رات ہم ذکر کے لیے اپنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جیسے پچھلے سال بھی جمع ہوئے تھے۔ رات کو ہم ذکر الہی میں گزارتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بات ہے۔ میں جوانوں سے آج پھر سے گزارش کروں گا کہ رات کو آ جاؤ، آج ہم رات کو گزارتے ہیں ذکر میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرا مولا بہت غیرت مند ہے، بہت غیور ہے کہ جس نے سال کے آخری لمحے کو اس کے ذکر میں گزارا، جب ہماری زندگی کا آخری دن آئے گا وہ مولا ہماری زبانوں پر خود ہی ذکر جاری کرے گا، وہ ذکر جاری کرے گا،
وہ ارشاد فرمائے گا میرا یہ وہ بندہ ہے جب اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہونے والا ہوتا تو سال کی آخری رات پر یہ میرے ذکر میں مصروف ہوتا تھا. اے فرشتوں جب اس کی زندگی کی آخری رات آئی ہے اسے تنہا نہ چھوڑو, اگرچہ پورا جسم اس کا فالج میں آ گیا ہو لیکن اس کے دل میں میرا ذکر جاری کرو. یقین جانو جنہوں نے اس سال کی آخری لمحات کو اللہ کے ذکر میں گزارا, میرا یہ یقین کہتا ہے جب دنیا کی تمہاری آخری رات آئے گی, جب زندگی کی آخری رات آئے گی, مولا تمہیں شراب کی حالت میں نہیں اٹھائے گا, مولا تمہیں نشے کی حالت میں نہیں اٹھائے گا, تمہیں ننگا نہیں اٹھائے گا. رب ذوالجلال غیور ہے, وہ تمہاری زندگی کی آخری رات کو اپنے ذکر جمیل میں اٹھائے گا اور اللہ تمہیں پاک کو صاف کر کے اٹھائے گا. اور دوسرا ہمارا پلان یہ بھی ہے, میں نے ذکر کے لیے آج کی رات مخصوص کیا ہے, پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا, آج بھی کریں گے انشاءاللہ مدینہ جامع مسجد میں, لیکن ایک اور آپ کے لیے آپشن میں پیش کرتا ہوں, زبردستی نہیں, فورس نہیں, لیکن میری طرف سے سجھاؤ مشورہ ہے کہ کل کا جو دن آئے گا, آج رات ہم سحری کریں گے اور کل سال کا پہلا دن ہے اور ہم روزے سے افتتاح, روزے سے اس کی شروعات کریں گے. کل کا پہلا دن انشاءاللہ العزیز, ہمارے بچے بہت سارے ہیں, سارے مدرسے کے طلبہ یہ سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. کل مغرب میں ہم ساتھ افطار کریں گے, صرف اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی کی سال کا پہلا دن روزے کے عالم میں شروع ہو اور سال کی آخری رات ذکر پر ختم ہو, انشاءاللہ میرے رب سے امید ہے کہ بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا مولا سب معاف کر دے گا, سب معاف کرے گا. اس نے افتتاح عبادت سے کی ہے اور اختتام ذکر پر کیا ہے, بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا غیب سے اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جائیں. آؤ دعا کرو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں, مولا کریم خدا آج ہم عہد کرتے ہیں آج کی رات عیاشیوں میں نہ گزاریں گے, گناہوں پر نہ جائیں گے, ہم ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. اے رب ذوالجلال تو غیب سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے. اے مولا ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما, ہمارے جسموں کی حفاظت فرما, ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو ظلم سے بچا لے. اے رب قدیر ہماری زبان کو غلط چیزوں سے بچا لے. اے کریم خدا رحم الراحمین جتنے بچے جوان بوڑھے مرد خواتین یہاں پر ہیں, الہ العالمین سب یہ عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہونے کو آیا ہے. الہ العالمین جب ہماری زندگی کی آخری رات آئے, جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونے والے, مولا تو ہمیں امن و امان کے ساتھ اٹھا, ہمارے جنازے تیرے ذکر پر اٹھائے جائیں. الہ العالمین ہماری لاشیں تیرے ذکر پر اٹھائی جائیں. اے قدیر و جبار خدا ہندوستان کے پورے ماحول کے لیے میں تجھ سے دعا کو ہوں, جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے ظالموں کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے, شریر کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے. اے مولا وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود جو طاقتوں اور قوتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں, جو طاغوتی قوتیں آج تخت پر براجمان ہیں, اے کریم خدا ان کے تختوں کو تو الٹ دے. اے الہ العالمین فرعون کو جس طرح غرق کیا, وقت کے ظالم فرعونوں کو تو تباہ و برباد فرما. اے رب ذوالجلال جو اسلام و مسلمانوں کی طرف بری نگاہ اٹھائے, قدیر و جبار خدا تو اس کے لیے کافی ہو جا, تو اس کے لیے کافی ہو جا, تو اس کے لیے کافی ہو جا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.